بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین، آج جس ٹاپک پہ گفتگو ہے وہ ہے انسانی معاشرے کے اندر چند ایسے غلط اصول جس کی وجہ سے معاشرہ بدامنی بے سکونی کا شکار ہوا ہے۔ ہمیں اگر ان اصولوں کو دیکھ لیں اور ان کو بدل لیں تو 99% نہ صحیح تو 90% معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ وہ چند اصول ہی کی وجہ سے ہماری زندگیاں اجیرن اور اجڑ رہی ہیں اور ہم دوسرے کی پرواہ کیے بغیر انسانیت کا دامن چھوڑے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو معاشرے میں ایک کی وجہ سے دوسرے کو، دوسرے کی وجہ سے تیسرے کو نقصان اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند غلط اصول جن کی وجہ سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اصول یہی ہیں تو ہم صرف مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اندر مسلمانیت نہیں۔ اگر یہی اصول ہیں ہماری زندگی کے تو پھر صرف ہم شکل کے نام کے انسان تو ہیں لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے، جبکہ مسلمان کے ساتھ اخلاق حمیدہ کا ہونا اور انسان کے ساتھ انسانیت کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آئیں وہ سنتے ہیں اصول کہ وہ ملاحظہ کریں وہ اصول کیسے ہیں، آیا کہ ہماری زندگی میں یہ غلط ہیں یا درست ہیں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا ہماری زندگی کا اصول کہ اگر ہم کسی ہوٹل، ریسٹورنٹ میں، کسی جگہ تقریبات میں جاتے ہیں، اگر وہاں ہمیں چائے پینے کا موقع ملتا ہے تو چائے میں چینی، شکر اور اسی طرح لوازمات طعام اگر ہم اپنے گھر کی بنسبت ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہیں اور ایک خود غرض انسان ہیں، اپنی غرض کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ایک زندگی کا غلط اصول ہے۔ دوسرا زندگی کا اصول، اگر ہم ہوٹل، ایئرپورٹ، ریسٹورنٹ یا دیگر تقریبات میں، دیگر مقامات میں جاتے ہیں اور اپنی روٹین سے زیادہ ہٹ کر ٹیشو پیپر ہو گیا، صابن ہو گیا، ضروریات زندگی کی جو بھی چیزیں وہاں میسر ہوتی ہیں، اگر ہم ان کو اپنی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی عہدہ ملا تو ہم عوامی اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کریں گے اور اس غلط استعمال کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا، جو کہ غلط زندگی کا غلط اصول اور غلط راستہ ہم نے چنا ہوا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 کہ تقریبات وغیرہ میں اگر کھانا کھانے کی ضرورت پیش ہوئی اور ضرورت سے زائد کھانا اگر ہم اپنے پلیٹ میں رکھتے ہیں اور ضرورت سے زائد چیز کو ہم اپنے پاس قبضے میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کرپٹنگ، خیانت اور حقوقیت انسانیت کے حساب سے ہم ان حقوق کو ضائع کرنے والے ہیں، اور یہ ایک زندگی کا غلط اصول ہے۔ جو چیز ضرورت کی ہے آپ اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ پورے ٹرے اٹھا لیے اور پھر پورا کھانا ضائع کر دیا، یہ معاشرے میں کرپٹنگ اور خیانت کی نشانی ہے۔ اسی طرح نمبر 4، اگر کہیں لائن قطار میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے تو ہم کھڑے لوگوں کو لائن میں نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں ہمارے اندر جہالت ہے، ہم بے اصول، بے ضمیر اور منصب اقتدار کے ملنے پر دوسرے کے حق کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، بھئی دوسرے کا حق ضائع ہو اور مجھے یہ حق ملے، تو یہ ایک زندگی کا غلط اصول ہے۔ نمبر 5، اگر راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہمیں مل جائے اور اگر ہم اس کو اٹھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میری ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہمارے اندر چوری کا خمیزہ ہے، ہم چور کے عہدے پہ فائز ہیں۔ اگر کل کہیں پہ اگر مجھے کوئی مقام، مرتبہ، عہدہ ملتا ہے اور میں یوں ہی کسی کی چیز کو اپنی ذاتی سمجھ کے استعمال کرتا ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ ایک زندگی کا غلط اصول ہے۔ اسی طرح نمبر 6، اگر راہ گزر رفاہ عامہ کی جگہ پر، ٹریفک کی جگہ پر، پارکنگ کی جگہ پر اگر قوانین کو آپ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ نظم و ضبط
اور قانون سسٹم کی پاسداری میں آپ کے اندر بیمار جراثیم ہیں جو کہ غلط ہیں، جبکہ قوانین کی پاسداری کرنا یہ انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر ایک بے اصولی زندگی کے مراسم پائے جاتے ہیں جو کہ غلط ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 کہ اگر کہیں گاڑی، موٹر سائیکل، سائیکل کہیں پارکنگ کرنے کی جگہ کے بجائے غلط جگہ کے اوپر آپ اس چیز کو پارکنگ کرتے ہیں تو آپ ایک غیر ذمہ دار اور بیوقوف انسان ہیں کہ جب ایک چیز کو ایک جگہ پہ رکھنے کا تعین کر دیا گیا ہے تو اس چیز کو وہاں پہ پہنچانا، کئی لوگوں کو دیکھا پارکنگ کے لیے یا ٹریفک رول کے حساب سے قانون کے مطابق کہیں یو ٹرن لینا پڑا تو نہیں لیتے، کہیں اگر ان کو بتایا گیا کہ بھئی اس گاڑی کو آگے جا کے موڑیں، وہاں سے لے کے آئیں، نہیں جی میری دیر ہو رہی ہے، میں نے تو یہیں سے گزرنا ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے کئی لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اول تو انسانیت کو پیدا فرمائے اور پھر اسلام کے ساتھ ساتھ اخلاق حمیدہ اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔